الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تسلم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ حضرت مولانا حافظ سید صغیر احمد نقشبندی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ، عالی جناب اعجاز احمد صدر کمیٹی خدامین، جناب شرف الدین صاحب صدر حد خرد کمیٹی حد خرد، و دیگر باہر سے آئے ہوئے مہمانان و علماء اکرام، مشائخ عظام، خانوادہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے جملہ خلفائے عظام، مریدان، وابستگان، عقیدت مندان، غلامان آل محمد و محبان اولیاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے منقبت کے چند اشعار بارگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ حضرات گرامی، اپنا مقالہ شروع کرنے سے پہلے منقبت کے چند اشعار بارگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور یہ جو اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرات گرامی، یہ میرے نانا جان حضرت پیر زامی نظامی سید بخاری سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے تحریر کیے تھے، کیونکہ میری نسبت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی مقبول الہی سے بھی ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میرا ننیال ہے۔ اشعار سماعت فرمائیں کہ عجب دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، عجب دربار عالی ہے نظام الدین چشتی کا، جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، کہ جہاں میں فیض جاری ہے نظام الدین چشتی کا، اور حقیقت میری توصیف و ثنا کی بے حقیقت ہے، حقیقت میری توصیف و ثنا کی بے حقیقت ہے، کہ قلقت گیت گاتی ہے نظام الدین چشتی کا، کہ قلقت گیت گاتی ہے نظام الدین چشتی کا، اور بنی دہلی دلہن دولہا نظام الدین، بنی، میں تو کہتا ہوں بنے برہان الدین دلہن دولہا نظام الدین۔ یہ عرس برہان الدین غریب اور عرس ہے زری زر بخش کا، کہ بنے برہان الدین دلہن اور دولہا نظام الدین، زمانہ بھر براتی ہے نظام الدین چشتی کا، زمانہ بھر براتی ہے نظام الدین چشتی کا، اور ماہ و خورشید و انجم و ملک جن و بشر، جسے دیکھو سلامی ہے نظام الدین چشتی کا، کہ جسے دیکھو سلامی ہے نظام الدین چشتی کا، اور مٹا ہے خسر سلطانی مگر یہ روضہ انور، یہ روضہ انور۔ حضرات گرامی، 700 سال ہو گئے ہیں آپ جس بارگاہ میں آپ لوگ حاضر ہیں، کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے، مگر یہ بارگاہیں یا آج بھی آباد ہے حضرات گرامی، اور آپ کو یہاں سے درس دے رہی ہیں، محبت کا پیغام دے رہی ہیں۔ تو مٹے ہیں قصر سلطانی مگر یہ روضہ انور، عبد آثار باقی ہے نظام الدین چشتی کا۔ اور میری نظر میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرات کہ یہ آستانہ حضرت برہان الدین غریب کا ہے، مگر در حقیقت یہ آستانہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ہے، یہ انہی کے نائب ہیں، اور محبوب الہی یہاں جلوہ گر ہیں ہمارے لیے رہنمائی کے لیے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی جلوہ گر ہیں۔ بلا تفریق مذہب و قوم و ملت سارے عالم میں، بلا تفریق مذہب و قوم و ملت سارے عالم میں، صبا ڈنکا بجاتی ہے نظام الدین چشتی کا، اور بسنتی رنگ میں دیکھو نظامی پیر کے جلوے، کہ ہولی رنگ لائی ہے نظام الدین چشتی کا، اور نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، نظامی
در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا۔ اور دو اشعار بارگاہ بابا برہان الدین غریب میں، کیونکہ یہاں دربار میں حاضر ہوا ہوں تو دو اشعار ان کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے۔ ان بارگاہ میں بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، کہ یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ آؤ منگتو عشق کی سوغات مانگ لو، جو چین سے بسر ہو وہ دن رات مانگ لو۔ آؤ منگتو عشق کی سوغات مانگ لو، جو چین سے بشر ہو وہ دن رات مانگ لو۔ در کھلا ہوا ہے بابا برہان الدین غریب کا، عاشقوں ان کے در سے پنجتن کی خیرات مانگ لو، کہ عاشقوں ان کے در سے پنجتن کی خیرات مانگ لو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ موضوع مجھے دیا گیا ہے۔ چشتیہ سلسلے کے اکابرین بزرگان دین اور اولیاء اللہ میں قطب الاقطاب قطب دکن شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی اسم گرامی کا شمار صفحے اول میں ہوتا ہے، جن کی نگاہ فیض کا یہ عالم تھا کہ نظر پتھر پر پڑے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی، اور انسان کے دل پر پڑے تو اس کے دل تجلیات ربانی کا مسکن بن جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو مقام حاصل ہوا ہے یہ سب میرے پیر و مرشد کی عنایت ہے، انہی کی نظر کرم ہے۔ حضرات گرامی، بابا نظام کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ سپردم بتو ماہ خویشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس شعر پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے وہ شعر کوئی عام شعر نہیں ہے، بلکہ ولی کامل حضرت نظام الدین اولیاء مقبول الہی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا کیا ہوا شعر ہے کہ اس کے پڑھنے سے ولایت عطا ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، فخریہ نظامیہ سلسلے میں یہ شعر ایک مجرب وظیفہ ہے کہ جس کے ورد انسانی زندگی میں آنے والی مشکلوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن کاکور ہے۔ یو پی میں ایک مقام ہے لکھنؤ کے پاس کاکور، اور آپ کو نظام الدین کاکوری بھی کہا جاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی، نظام الدین اولیاء کاکوری۔ تو کاکور آپ کا آبائی وطن، آپ کی پیدائش کاکور میں ہوئی، ابتدائی تعلیم بھی آپ نے کاکور میں حاصل کی۔ حضرات گرامی، جب نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کاکور میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے دادا پیر شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گجرات سے، احمد آباد سے منتقل ہو جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ یعنی نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں، پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ ہی کے خدمت میں مدینہ منورہ میں یہیں بس جاؤں۔ تو حضرت شیخ یحییٰ مدنی فرماتے ہیں شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تمہیں دہلی جانا ہے، ماں خانخواہ قائم کرنی ہے، اور ہمارا وارث نعمت نظام الدین وہاں آئے گا، اور وہ جب آئے گا تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ تمام نعمتیں تم اسے عطا کر دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور، میرے کئی مریدین ہیں جن کا نام نظام الدین ہے، کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی نہیں آیا، وہ جب آئے گا طالب علم بن کے آئے گا، اس کا دل روحانیت کی طرف متوجہ ہوگا، اور جب اس کا دل متوجہ ہوگا تو وہ یہ شعر پڑھے گا کہ سپردم بتو ماہ خویشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، یا شیخ کمی بیشی کا حساب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرات گرامی،
شیخ دادا پیر حضور شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے کلیم اللہ جہان آبادی، آپ دہلی منتقل ہو جائیے، وہاں خانخواہ قائم کریے اور ہمارے وارث نعمت نظام الدین کا انتظار کریے، اور وہ جب آئیں تو ان کو تمام نعمتیں منتقل کر دیجیے گا۔ حضرت گرامی بحکم پیر و مرشد شیخ یحییٰ مدنی دادا پیر مدینہ منورہ سے دہلی آتے ہیں، خانقاہ کلیمیہ قائم کرتے ہیں، وہاں پر درس و تدریس کا معاملہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کاکور میں تھے، آپ کاکور سے اپنی ابتدائی تعلیم پوری مکمل کرنے کے بعد میں آگے کی تعلیم کے لیے دہلی تشریف لاتے ہیں، خانقاہ شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی ابتدا میں آپ علوم ظاہر حاصل کرتے ہیں، اگر وہاں پر جب مریدین کا حلقہ ذکر اور وہاں وجد کی کیفیت دیکھتے ہیں، آپ کا دل روحانیت کی طرف غالب ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مسجد سے یا خانقاہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نالین، آپ کی جوتی ہاتھ میں لے کے سیدھے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو پہناتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں کہ سپردم بتو ماہ خویشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، یا شیخ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا، مجھے جیسا سنوارنا ہے، جیسا بنانا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ مجھے جیسا بنائیں۔ حضرات گرامی بس یہ شعر سنت ہے کہ روایت میں آتا ہے شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت دوجی ہو جاتی ہے، حضرات گرامی ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں نے حضرت پیر و مرشد کا شیخ کا کہیں دل دکھا دیا کہ وہ ناراض ہو گئے، آپ کے فوراً قدم پکڑ لیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں نہیں نظام الدین اٹھو، آپ کو گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مجھ سے کہا تھا کہ ایک نظام الدین آئے گا اور وہ یہ اشعار پڑھے گا، جب اشعار پڑھے گا تو تم اسے جان لینا کہ وہ ہمارا وارث نعمت ہوگا، تمام نعمتیں اسے منتقل کر دینا۔ حضرات گرامی اس کے بعد میں پھر روحانی دور شروع ہوتا ہے۔ حضرات گرامی نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو 6 مہینے تک آپ کو تعلیمات دی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پیر و مرشد آپ سے فرماتے ہیں کہ نظام الدین یہاں تمہیں کیسا لگتا ہے؟ تو فرمایا حضور آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، خوش و خرم رہتا ہوں، بڑے آرام سے رہتا ہوں، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے قدموں میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں تم سے کہیں اور جانے کا حکم دوں تو پھر کیسا لگے گا؟ کہا کہ حضور اگر آپ جہاں بھی حکم دوں گے آپ کے حکم سے میں وہاں پر بھی خوش و خرم رہوں گا۔ فرمایا نظام الدین تمہیں دکن کی ولایت عطا کی گئی ہے، تم دکن جاؤ اور وہاں تبلیغی سلسلہ اور سلسلے کی تعلیمات کو آگے بڑھاؤ۔ حضرات گرامی میں مختصر کر کے اپنی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں، یہ طویل بہت تفصیلی واقعات ہیں، بہت مختصر کرتے ہوئے چل رہا ہوں۔ حضرات گرامی پیر و مرشد کے حکم سے دکن سے آپ دہلی سے روانہ ہوتے ہیں، دکن میں برہان پور، بیجاپور، شولاپور میں کچھ عرصہ قیام کرتے ہیں، اس کے بعد میں اورنگ آباد تشریف لاتے ہیں اور یہاں خانقاہ قائم کرتے ہیں جو خانقاہ نظامیہ آج بھی موجود ہے، اور پھر وہاں پر حضرات گرامی پاکستان کے بزرگ ہیں سلسلہ نظامیہ چشتیہ کے، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے 10 دروازے تھے، اور آپ کے مریدین کی تعداد اس زمانے میں 10 لاکھ سے زائد تھی، اور 300 سے زیادہ کامل خلفہ تھے جو صاحب کرامات تھے۔ 10 لاکھ سے زیادہ اس زمانے میں، آج 350 سال سے عرصہ گزر چکا ہے، 300 سال سے زیادہ کا، 10 لاکھ سے زیادہ اس زمانے میں آپ کے مریدین تھے۔ حضرات گرامی اس وقت یہ خانقاہ بڑے عروج پہ تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جب اورنگ آباد تشریف لائے حضرات گرامی، تو عوام کا ہجوم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اب یہ پیر و مرشد میں اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں بڑی محبت تھی، حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی میں بڑی محبت تھی، اور یہ خطوط کا سلسلہ چالو ہوا۔ حضرات گرامی ایک مشہور کتاب ہے مکتوبات کلیمی، آپ کی ایک کتاب ہے مکتوبات کلیمی، جس میں شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے 132 خط ہیں جو آپ نے اپنے خلفاء اپنے مریدین کو لکھے تھے۔ ان میں سے 107 خط جو تو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں حضرات گرامی، جو القابات آپ کو نوازے گئے ہیں حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہر خط کے اندر اپنے آپ کو فقیر لکھتے ہیں، اور اس سے شان اور مقام نظام الدین اولیاء، بے شک وہ تو آقا ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، مگر ان کی نظر میں اپنے مرید کے اپنے خلیفہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا وہ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔
حضرات گرامی وہ اس خط کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ نظام الدین اللہ تعالیٰ نے ایک چراغ سے مشعل روشن کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چراغ ہوں اور نظام الدین تم میری مشعل ہو. حضرات گرامی آپ فرماتے ہیں, آپ کے پاس جب روایت میں آتے ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب شاہ ولایت جے پور فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فوائد ضیائی میں لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جب شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مرید اور بیعت کیا اور خلافت عطا فرمائی, تب اس کے بعد آپ کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے, اور کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ نظام الدین لے گیا, بلکہ وہاں سے خط لکھتے کہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں اور آپ انہیں جو ہے تو قبول کر لیں. حضرات گرامی حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی بہت سارے خلفاء ہیں, اور حیدرآباد سے حضرات یہاں پر موجود ہیں, صدر جلسہ بھی موجود ہیں, حیدرآباد میں بھی خلفاء ہیں اور دوسرے خلفاء دہلی میں بھی ہیں. حضرات گرامی مگر جو رغبت جو محبت حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کو تھی وہ خاص تھی. حضرات گرامی حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے, بہت سارے کرامات ہیں, میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ملفوظات کی طرف آ جاؤں گا مختصر بھی, وہ بھی مختصر کرتے ہوئے. ایک بہت مشہور واقعہ اور آپ لوگ یہ بخوبی ہر کوئی جانتا ہے کہ آصف جاہ اول قمر الدین علی خان آصف جاہ اول جو فرسٹ حیدرآباد نظام ہیں, ان کو یہ نسبت جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ خاص نسبت, اور یہ واقعہ مختصر کر کے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب ہندوستان کے اندر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں بڑا افراتفری کا منظر رہا, ہر طرف خانہ جنگی ہونے لگی, اور دکن کے اندر جو صوبیدار اور اپوائنٹ تھے انہوں نے مبذر علی خان انہوں نے بغاوت کر دی. تو اس دور کے اندر قمر الدین علی خان آصف جاہ اول جو تھے یہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف تھے, تو ان کو حکم دیا گیا کہ دکن کے اوپر چڑھائی کریں. حضرات گرامی ان کو 20,000 کا لشکر دیا گیا. اب اس دور میں جب وہ یہاں دکن کے لیے آ رہے تھے, نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے ہی دکن میں موجود تھے, تو آپ ان کے پیر و مرشد شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور ہندوستان میں بڑا افراتفری کا عالم ہے, آپس میں سب خانہ جنگی چالو ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان سکون سے رہ سکے. میں دکن کے اندر ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں انسان آپس میں سکون سے رہ سکے, بھائی چارے کا ماحول ہو, آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. آپ فرماتے ہیں کہ دکن تو نظام الدین کو دے دیا ہے, وہاں کی ولایت انہی کے پاس ہے, حالانکہ آپ پیر و مرشد ہیں, اگر وہ تیرے حق میں دعا کریں گے تو ضرور کامیاب ہوگا. تو آپ فرمائیں کہ حضور ان کا تو معمول یہ ہے کہ وہ بادشاہ اور نوابوں سے ملنا پسند نہیں کرتے, اگر کوئی نواب اور بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ ہی کچھ تحریر کر کے دے دیں کہ وہ مجھ سے ملاقات کر لیں. تو ایک ٹھیکری منگائی گئی اور اس کے اوپر لکھا کہ نظام الدین یہ دنیا کا طلبگار آ رہا ہے, دنیا کا کتا آ رہا ہے, اس سے ہڈی اور روٹی ڈال دینا. اس مٹی کی ٹھیکری کو لے کے قمر الدین علی خان آصف جاہ اول دہلی سے اورنگ آباد آتے ہیں, اور اورنگ آباد آنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ پیر و مرشد سے اجازت لے کے آ رہے ہیں, آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور ملاقات ہونے کے بعد میں پھر آپ کو وہ سند جو پیر و مرشد نے دی تھی وہ آپ کو دیتے ہیں. اس کے بعد آپ خانقاہ میں لنگر جو تھا وہ منگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے نوش فرماؤ. وہ کہتے ہیں کہ حضور میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہا کہ جو کھا سکتے وہ کھا لو. تو روایت میں آتا ہے کہ بڑا مشہور ہے اور بہت سارے ریسرچرز نے بھی اس کو قلم بند کیا ہے کہ 7 روٹیز کا, کلچوں کا, 7 کلچوں کا ذکر ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کلچے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, انہوں نے 6 اور کچھ اور 7 کلچے جو ہے الغرض انہوں نے جو ہے نا تو اسے کھائے, اور اتنی ہی دعا دی گئی کہ اتنی ہی پیڑھی تمہاری حکومت کرے گی. اور پھر اس کے بعد میں جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے اندر یہ فتح ہوتی ہے. حالانکہ وہ 80,000 کا لشکر تھا, یہ 20,000 کا لشکر تھا, مگر اس کے باوجود بھی یہ فتح ہوتی ہے. اورنگ آباد کو مرکز بنایا جاتا ہے. فرسٹ نظام, سیکنڈ نظام اورنگ آباد کیپٹل رہا, تھرڈ نظام نے پھر اس کیپٹل اورنگ آباد کو منتقل کر کے حیدرآباد کیا, اور یہ دونوں فرسٹ اور سیکنڈ نظام بابا برہان الدین غریب میں ہی آرام فرما رہے ہیں, آپ لوگ تو بہتر جانتے ہیں. حضرات گرامی حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نسبت, یہ جو نظام نام ان کا پڑا ہے, یہ قمر الدین علی خان کا خود کا اپنا نام نہیں تھا, ان کا نام اصل قمر الدین علی خان تھا. جب نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا,
آپ سے بیعت ہوئے, آپ کے مرید ہوئے, تو اپنے لقب, اپنے نام کے آگے نظام لگایا اور اپنی سلطنت کا نام نظام الملک رکھا. اپنی سلطنت کا نام اپنے شیخ, اپنے پیر و مرشد کے نام پہ نظام الملک رکھا. حضرات گرامی, اور دیکھیے پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سلطنت نظامیہ جو تھی, نظام الملک جو تھا, یہاں پر بڑا امن تھا. بھلے ہندوستان میں بڑا افراتفری کا معاملہ تھا, مگر اس کا جو پورے پیریڈ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپس میں بہت بھائی چارہ اور محبت تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کے اوپر دامن اولیاء کا فیض تھا. ان کے سائے تلے حضرات گرامی, ان کی دعاؤں سے جو تو یہ حکومت قائم ہوئی تھی. آپ بڑی عقیدت اور محبت رکھتے تھے, اور تمام آپ کے سردار اور مریدین, آپ کے لوگ اس دکن کے اندر آپ کی بڑی تعداد میں حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. حضرات گرامی, بار بار حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی اپنے پیر و مرشد کو خط لکھتے تھے, کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ یہاں عوام کا ہجوم اتنا بڑھ گیا ہے کہ مجھے عبادت اور ریاضت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور میں وقت نہیں دے پاتا. اگر میں چاہتا ہوں کہ کہیں پہاڑوں میں اور جنگلوں میں نکل جاؤں, کوئی غار میں جا کے تنہائی میں بیٹھ جاؤں, کہ اس عوام سے میں اور لوگوں کے ملنے کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے میری عبادت کے اندر. تو آپ پیر و مرشد فرماتے ہیں خط کے اندر, اول تو انسان کو اتنا مشہور نہیں ہونا چاہیے, اور یہ مشہور اور مقبولیت بھی جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ کی طرف سے نہیں ہوتی. وہ جسے چاہتا ہے وہ مقبولیت عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اب ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ تمام چیزیں دی ہیں تو آپ کو اس طرح زندگی گزارنی ہے جیسے کہ مردہ کفن پہنانے والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس طرح ہمیں جو ہے تو ہماری زندگی گزارنی ہے. حضرات گرامی, ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں, حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ میں احسن الشمائل جو کتاب ہے حضرات گرامی, آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ خواجہ کامگار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس میں جگہ جگہ آپ کی نصیحتیں موجود ہیں. آپ احسن الشمائل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باغی نفس کو اللہ کی ذکر کی یاد سے قابو میں لانا چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نفس پر قابو پانا مشکل ہے. طالب کو چاہیے کہ اس معاملے میں انتہائی کوشش کرے. ایک اور مجلس میں آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے کسی بندے کو کسی چیز کا محتاج نہیں رکھا. اب پانی پینے کے لیے دونوں ہاتھ کافی ہیں, کسی برتن کی ضرورت نہیں ہے, اور سونے کے لیے بھی یہی ہاتھ کافی ہیں جو تکیے کی جگہ کام آتے ہیں. اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ کنگھے کے لیے یہ انگلی کافی ہیں. طالب خدا کو چاہیے کہ ہر چیز اس کے لیے موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں مسلمانوں کے اوپر بدگوئی اور لوگوں کے اوپر لان تان کا ذکر ہوا, تو آپ نے اس کے لیے سخت منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم تو کافروں اور دوسروں کے اوپر بھی لان تان نہ کریں. حضرات گرامی, تو مسلمانوں کے اوپر لان تان کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرات گرامی کہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ اب خاص خلدآباد شریف کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ منتجب الدین زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے خلدآباد شریف میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے مریدین بھی ہیں, آپ کے بہت سارے خلفاء بھی ہیں. حضرات گرامی, آپ روضہ منورہ کے اوپر زیارت کے لیے آ گئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک مجلس قائم کی, ایک جلسہ کیا, اور اس کے اندر ایسی رغبت طاری ہوئی حضرات گرامی کہ سب کی وجدانی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تمام تصرفات جو ہیں یہ صاحب مزار کے ہیں, کہ ان سے جو فیض حاصل ہو رہا ہے اس کے اوپر سے تمام محفل کے اوپر یہ حالت کیفیت طاری ہو رہی ہے. حالانکہ اس وقت اس محفل کے اندر حضرات گرامی وہ منقبت اور نعت تو پڑھی جا رہی تھی, اس کے اندر جو تو ذکر تو ہو رہا تھا, مگر مزامیر اس وقت نہیں تھے. حالانکہ آپ مزامیر کے ساتھ محفل سما سنا کرتے تھے, مگر بغیر مزامیر کے بھی, اس کے باوجود بھی حضرات گرامی اس محفل کے اندر ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. اور یہ جو محفل ہوئی تھی حضرات گرامی زری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ کے آستانہ کے سامنے ہوئی تھی. حضرات گرامی, الغرض یہ کہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, میرا مقالہ تو بڑا طویل تھا, کہ ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے حضرات گرامی کہ ہم لوگ خانقاہیں جو ہماری ہیں ان سے جڑیں. اور خانقاہوں کے لیے یہ ہے کہ خانقاہیں آباد ہوں. خانقاہیں سوکھ چکی ہیں, وہ خاموش ہو چکی ہیں, وہاں پر کام جس طرح سے ہونا چاہیے اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے. الحمدللہ سے اس خانقاہ کے لیے تو میں یہ کہوں گا, اس بارگاہ کے لیے, کہ میں بچپن سے یہاں پر اس سیمینار کے اندر اٹینڈ کر رہا ہوں. پہلے میرے تایا حضور کے ساتھ میں بھی جب وہ بھی آیا کرتے تھے, اور میں ان کے ساتھ میں بھی میاں صاحب کے ساتھ اس
سیمینار کے اندر اور اس کی تقاریب میں اور بہت سارے پروگرام سے بچپن سے حاضر ہو رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر خانقاہ کے اندر الحمدللہ سے کل ہمارے پاس اورنگ آباد میں بارگاہ خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک تحریری مقابلہ رکھا گیا اور ہم نے بڑی اس کے اوپر محنت اور کوشش کی. 850 سے زیادہ طلباء نے اور لوگوں نے اس کے اندر شرکت کری. ہم نے 12-15 سال کے اوپر جو تو ایج رکھا تھا, اس کے علاوہ اوپر کی تو کوئی حد نہیں تھی. بڑے بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, بہت سارے معذور بھی تھے, بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس کے انعامات جو تو اگلے اتوار کو رکھے گئے. حضرت گرامی ان خانقاہوں کے اندر درس و تدریس کا معاملہ شروع ہونا چاہیے. یہاں پر لوگ اس سے جڑنے چاہیے. ہمیں بزرگان دین کے ملفوظات سے فیض حاصل کرنا چاہیے, ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اگر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں حضرات گرامی, یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو دوریے ہیں, یہ دوریے ختم ہو جائیں گی. یہ جو فتنے فساد دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں حضرات گرامی, کہیں نہ کہیں اس کو پر بریک لگانا ہے حضرات گرامی. تو ہمیں ان بزرگان دین کے اور ان ملفوظات سے فائدہ کیا ہوتا ہے حضرات گرامی, کہ ان ملفوظات کو پڑھنے سے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس زمانے میں تو ان کے دور میں نہیں تھے, مگر جب ہم ان ملفوظات کو پڑھتے ہیں حضرات گرامی تو ایسا لگتا ہے گویا ہم ان کی محفل کے ان کے روبرو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے ہم جو تو فیض حاصل کر رہے ہیں. حضرات گرامی بہت سارے ملفوظات ایسے ہیں کہ آج کے دور میں وہ فارسی کے اندر ہیں, دوسرے زبانوں کے اندر عربی کے اندر موجود ہیں, ان کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ فارسی جاننے والے بھی بہت کم لوگ ہو گئے ہیں. حضرات گرامی بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرات گرامی, مگر ان ملفوظات کو منظر عام پہ لانا. اور اس خانقاہ کے اندر یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کے ٹرانسلیشن کر کے ان کو جو تو شائع کیا جا رہا ہے, اور یہ کام تمام خانقاہوں اور بارگاہوں نے آگے آگے کرنا چاہیے. میری یہ مشن ہے اور میرا یہ میں نے محبان اہل بیت فاؤنڈیشن بھی قائم کیا. مقصد یہی ہے حضرات گرامی, تمام خانقاہوں اور بارگاہوں کو جوڑا جائے, ان کو ایک جگہ لائے جائے اور مل کے ایک مشن کے ساتھ میں جو ہے تو کام کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اور ہم اس محفل میں, روحانی محفل میں جو شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہمیں برہان الدین غریب اور زرزری زربخش اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے مالا مال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو کرتا ہوں, آپ کا تعلق خان کا جو